بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے بعد ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا۔ تمام بنی آدم بت پرستی اور شرک و بدعت میں مبتلا ہو چکے تھے۔ زمین میں ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے والے بے شمار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لیوا چند ایک کے سوا کوئی نہ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا۔ یہ پیغمبر سیدنا ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ ان کا اصل نام شکر تھا، مگر چونکہ یہ اپنی قوم پر 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ نوحہ بھی کرتے رہے، اس لیے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام لامک کے بیٹے تھے۔ لامک کے باپ کا نام متوشلح تھا۔ متوشلح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے بنتے ہیں۔ چونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں 800 سال یا ہزار سال ہوا کرتی تھی، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 500 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 6000 سال پہلے تھا۔ آپ کا مسکن عراق کی سرزمین تھی۔ حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہ آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ 29ویں پارے کی ایک پوری سورت کا نام ہی سورت نوح ہے۔ ان کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام بنی آدم ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ ہر طرف شیطانوں اور بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ تقریباً ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن کچھ بت ایسے بھی تھے جو بہت بڑے بڑے تھے۔ پوری قوم اجتماعی طور پر ان کی عبادت کیا کرتی تھی۔ قرآن پاک میں ان بڑے بتوں کے نام کا ذکر ہوا ہے: ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر۔ ان میں بھی سب سے پہلا اور بڑا بت ود تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے جس کی پوجا کی جانے لگی وہ یہی ود تھا۔ اصل میں لوگوں نے اپنے بتوں کے نام اپنے صالح اور نیک لوگوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ حقیقت میں ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور عبادت گزار بندے تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے نام پر پتھر کی مورتیاں تراشی اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ جب زمین پر ہر طرف گمراہی پھیل گئی اور لوگ اپنے خالق حقیقی کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت تبلیغ شروع کی، اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 480 سال تھی، یعنی اس وقت کے حساب سے وہ بالکل جوان تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی سے نکالنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ ہر وقت اور ہر لمحہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے۔ گھر گھر جا کر، بازاروں میں جا کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر، کھیتوں اور ویرانوں میں جا کر ان کو رائے ہدایت کی تبلیغ کی۔ ایک ایک فرد کو سمجھایا، اجتماعی طور پر سب کو سمجھایا، خفیہ اور اعلانیہ سمجھایا، کبھی رغبت کے ساتھ، کبھی وعید کے ساتھ سمجھایا، لیکن افسوس یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جیسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے، ویسے ویسے ان کی بغاوت اور سرکشی بڑھتی رہی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا تک شروع کر دیا۔ راہ چلتے ہوئے ان پر پتھر پھینکتے، طرح طرح کے ان پر جملے کستے، سب مل کر ان کا خوب مذاق اڑاتے۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ان کی بیوی اور ایک بیٹا کنعان بھی ان کے خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ مارتے پیٹتے رہتے، لیکن ان کا بیٹا کنعان اور ان کی بیوی کھڑے تماشا دیکھتے رہتے، چھڑاتے تک نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب ظلم اور تشدد برداشت کرتے رہے، مگر پھر بھی اپنی قوم کو اسی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ لوگ کہہ کے مار مار کر ہنستے،
اور ان کا مذاق اڑاتے، کہتے دیکھو یہ دیوانہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر کہتے کہ تم نے جو عذاب کی رٹ لگا رکھی ہے، کیوں نہیں لے آتے وہ عذاب؟ جلدی لاؤ اپنا عذاب، ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہے۔ ایسی باتیں سن سن کر حضرت نوح علیہ السلام دل ہی دل میں کڑتے رہتے، مگر پھر بھی ان کے خلاف کوئی بد دعا نہ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے سخت ناراض ہوا کہ میرا بندہ 950 سال سے مسلسل ان کو تبلیغ کر رہا ہے، مگر ابھی تک صرف 80 آدمی مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ اے نوح، صبر و تحمل کی تو تم نے حد کر دی، اب اس قوم میں سے کوئی بھی آدمی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا اب ان کے خلاف بد دعا کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، بلکہ اب وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی کہ اے اللہ، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا تم ایک بڑی سی کشتی تیار کرو جس میں تم اور تمہارے اہل ایمان ساتھی پناہ لے سکیں، کیونکہ اب میں بہت بڑا اور خوفناک سیلاب بھیجنے والا ہوں جس میں روئے زمین کے تمام کافر و مشرک اور جانور تک ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اور ہاں، جب کشتی بن کر تیار ہو جائے تو اس میں اپنے اہل خانہ سمیت اپنے تمام اہل ایمان ساتھیوں اور تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا بھی بٹھا لینا، کیونکہ جب سیلاب آئے گا تو اس کشتی سے باہر کوئی انسان اور کوئی جانور زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب کافر لوگ اس کشتی کو دیکھتے تو ان پہ ہنستے اور کہتے اے نوح، پہلے تو تم کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اب یہ بڑھئی کا کام کب سے شروع کر دیا؟ ان کی بیوی بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتی اور کہتی اب مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ ان کی دماغی حالت درست نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے تم لوگ اب بھی باز آ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دے، اگر تم لوگ اسی طرح سرکشی کرتے رہے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مگر یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے، الٹا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے اچھا تم یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو، اس کو چلانے کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ کبھی کہتے بالفرض اگر تمہارے خدا نے واقعی عذاب بھیج بھی دیا تو یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کس لیے ہیں، ہم ان پر چڑھ جائیں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام ان کو جتنا سمجھاتے وہ اتنا ہی مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 500 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، یعنی ہر منزل 10-10 گز اونچی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے نچلی منزل میں جانوروں اور چوپایوں کو رکھا، درمیانی منزل میں اپنے اہل خانہ سمیت تمام مومنین اور کھانے پینے کا سامان رکھا، تیسری منزل میں چرند پرند ٹھہرائے گئے۔ جب کشتی میں تمام اہل ایمان اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا داخل ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان اور بیوی کو بھی آواز دی کہ وہ بھی کشتی میں آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کنعان نے کہا آپ میری فکر نہ کریں، میں تو بھاگ کر اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، اپنی بیوی اور بیٹے کنعان کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ کافر ہونے کی وجہ سے تمہارے خاندان میں شامل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا دروازہ بند کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو کر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کا ہر ہر قطرہ اتنا بڑا تھا جیسے پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر اتنا پانی ہو گیا کہ کشتی اوپر اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کافر و مشرک جو روزانہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سب چیخو پکار کرتے ہوئے پانی میں غوطے کھا رہے ہیں۔ قریب ہی ان کی بیوی بھی غوطے کھا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے نظر ادھر ادھر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، لیکن چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ پانی نے اس کو بھی آن لیا، حتیٰ کہ تھوڑی ہی دیر میں پانی پہاڑ سے بھی 15-20 گز اونچا ہو گیا۔
اب سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے پوری دنیا میں انسان اور کوئی جانور زندہ نہ بچا تھا۔ سب کچھ تہس نہس ہو کر نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی ترکی کی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ اب وہ تھم جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشک اور تیز ہوائیں چلائیں جن سے تمام زمین خشک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور جانوروں کو لے کر کشتی سے باہر نکلے اور اسی پہاڑ کے گرد و نواح میں ایک بستی بسائی جس کا نام انہوں نے سمانین رکھا۔ سمانین عربی میں 80 کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ زندہ بچے تھے، اسی لیے اس بستی کا یہ نام رکھا گیا۔ ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، ان تینوں کی بیویاں اور باقی 74 دیگر اہل ایمان تھے۔ طوفان نوح کے بعد باقی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے چلی۔ تمام حبشی لوگ حام کی اولاد ہیں، ایشیا کے لوگ سام کی اولاد ہیں، اور سفید فام مغربی لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طوفان کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ مزید 350 سال گزارنے کے بعد وفات پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت 480 سال کی عمر میں کیا۔ 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور 350 سال تک وہ بعد میں زندہ رہے۔ یوں آپ کی عمر مبارک 1780 سال بنتی ہے۔ تمام بنی آدم میں سب سے طویل عمر آپ ہی نے پائی۔ وفات کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے بیت اللہ کے قریب جا کر دفن کر دیا، جہاں آج کل مسجد حرام ہے۔ ایک روایت کے مطابق طوفان کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کی منہدم عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور ماہ رمضان کے سب سے پہلے پورے 30 روزے بھی آپ نے ہی رکھنے شروع کیے تھے۔ یہ قصہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ جانیں گے اگلی کہانی میں انشاءاللہ۔